آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں بانی پی ٹی آئی اور ان کے اہلیہ بشرا بی بی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کا فیصلہ آج سنایا جائے گا۔ احتساب عدالت اسلام آباد کے جج ناصر جاوید رانا آج اڈیالہ جیل میں محفوظ فیصلہ سنائیں گے۔ ریفرنس کا فیصلہ 3 بار مؤخر کیا جا چکا ہے۔ عدالت نے فیصلہ گزشتہ برس 18 دسمبر کو محفوظ کیا تھا۔ فیصلہ سنانے کے لیے پہلے 23 دسمبر، پھر 6 جنوری اور پھر 13 جنوری کی تاریخ دی گئی، تاہم فیصلہ نہیں سنایا جا سکا۔ کیس کا جیل ٹرائل 1 سال میں مکمل ہوا۔ $190 ملین کیس کا آج فیصلہ آ جائے گا، ساری ہوا نکل جائے گی۔ بانی پی ٹی آئی کو اس کیس میں ضرور سزا ہوگی، فیصلہ دیوار پر لکھا ہوا ہے۔ سینیٹر فیصل وادہ کی پروگرام خبر میں گفتگو، کہا فیصلہ آتے ہی پی ٹی آئی کا رونا دھونا شروع ہوگا۔ 20 جنوری کے بعد جو ٹرمپ کارڈ کھیلا جا رہا ہے اس پر بھی مایوسی ہوگی۔ چیزیں پاکستان کے لیے مثبت جا رہی ہیں، پی ٹی آئی کے لیے نہیں۔ جو چل رہی ہے نا آج خوشائن ہے، آج سب کچھ مثبت ہے۔ مثبت اور مصیبت کے بیچ میں 13.5 گھنٹے کا فرق۔ 11:30 بجے کے فیصلے کی بات، جیسی وہ فیصلہ ہے وہ غبارے سے ہوا نکل جائے گی۔ 190 ملین پاؤنڈ کا جب کیس ہو رہا تھا 4.25 سال پہلے، میں نے کابینہ کے اوپر شور مچایا تھا۔ اس کے اوپر میں نے کابینہ میں جو باتیں کی وہ گھر جا کے بات کی، وہی بات فواد چودھری نے کی، وہی بات شیرین مزاری نے کی۔ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، دیوار پہ لکھا ہوا ہے کہ اس کا فیصلہ کیا ہے۔ اور جتنی دعائیں مانگی ہیں پی ٹی آئی والوں نے، بلکہ ان کے رشتہ داروں نے کہ اللہ کرے کہ سنا دیا جائے تو سنا دیا جائے گا۔ اور کیونکہ مثبت کا لفظ آ گیا ہے، ملاقات اور مصیبت میرے حساب سے اس کے اندر 13 گھنٹے 18 منٹ اب رہ گئے۔ جو باتیں ہو رہی ہیں ٹاکس وہ بھی سب ڈسکنٹینیو ہو جائیں گی۔ پھر 20 کے بعد ٹرمپ کارڈ جو کھیل رہے ہیں اس میں مایوسی ہوگی، تو چیزیں پاکستان کے لیے مثبت جا رہی ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے آرمی چیف سے ملاقات مان لی، کہا بانی پی ٹی آئی کی اجازت اور ہدایت پر آرمی چیف سے ملے، اپنے معاملے آرمی چیف کے سامنے رکھ دیے۔ ملاقات پر سیکیورٹی ذرائع کا رد عمل بھی سامنے آ گیا۔ کہا بیرسٹر گوہر نے سیاسی معاملات پر بات کرنے کی کوشش کی، انہیں بتایا گیا سیاسی معاملات پر بات چیت سیاستدانوں سے کریں۔ بیرسٹر گوہر کی آرمی چیف سے الگ ملاقات نہیں ہوئی، پشاور میں ایک جنرل میٹنگ ہوئی۔ پی ٹی آئی کے جنرل سیکرٹری سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں جنرل میٹنگ میں مختلف امور پر گفتگو ہوئی، ابہام نہیں پیدا کرنا چاہیے۔ ایک ہی ملاقات ہوئی ہے، الگ سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی گوہر صاحب کی آرمی چیف سے۔ صحیح سمجھ رہا ہوں آپ کی بات میں؟ جی میں ان تینوں بیانات کی بنیاد پہ یہی بات سمجھ رہا ہوں اور میں اسی تک رہوں گا۔ ان تینوں بیانات میں کوئی ترتیب نہیں ہے۔ حامد رضا صاحب، عرفان صدیقی اور گوہر صاحب۔ اور سر اس پیمانے کی جہاں آپ کی پارٹی کے اعلیٰ ترین رہنما اور افواج کے سربراہ کی ملاقات الگ سے ہو رہی ہو، پھر تو ظاہر آپ بھی انفارمڈ ہی ہوتے ہیں نا اس بارے میں۔ جہاں میں سمجھتا ہوں ایک سیاسی عمل میں ابہام کو قائم رکھنا اچھی بات ہے، ممکنات کو سامنے رکھنا چاہیے۔ تمام فریقین اس وقت جو ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ معاملہ آگے بڑھے، مختلف سطحوں پہ گفتگو ہو۔ آرمی چیف سے ملاقات میں سیاست پر بات ہوئی۔ پی ٹی آئی مذاکراتی کمیٹی کے ترجمان صاحبزادہ حامد رضا نے سیکیورٹی ذرائع سے چلنے والی خبر کی تردید کر دی۔ پروگرام آف دی ریکارڈ میں ملاقات کا احوال بتا دیا، کہا پہلی ملاقات سیکیورٹی معاملات سے متعلق تھی، محتاط ہو کر کہہ رہا ہوں سیاسی معاملات پر بھی بات ہوئی ہے۔ تو ہوئی ہے وہاں پر سی ایم کے پی کے نے خود اس چیز کو کلیریفائی کیا ہے۔ جس طرح میں نے ان کے 2-3 ٹکرز دیکھے ہیں، اس بات کی تو میں تردید کروں گا۔ گوہر صاحب نے سیاسی بات کرنے کی کوشش کی تو ان سے کہا گیا آگے سے کہ وہ سیاستدانوں سے یا سیاسی جماعتوں سے جا کے بات چیت کریں۔ میرا نہیں خیال کہ اس قسم کی کوئی بات ہوئی ہے۔ ویسے سے آگے تو پھر 1.5 سال ہی ہے نا، میرا نہیں خیال ہونا بھی نہیں ہے۔ I don't think they have this much time left, sir. کمیشن نہیں تو مذاکرات نہیں، پی ٹی آئی نے شرط رکھ دی۔ تیسری بیٹھک میں حکومت کو تحریری مطالبات پیش کر دیے گئے۔ بانی پی ٹی آئی سے بغیر نگرانی ملاقات کا مطالبہ بھی کر دیا۔ 9 مئی واقعات کی CCTV فوٹیج کے جائزے کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے۔ اپوزیشن مینڈیٹ واپسی کے بنیادی اصولوں کے حساب سے دستبردار ہو گئی۔ وزیراعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں جس معاملے پر نظر ثانی ہو چکی، انکوائری کمیشن کا جواز نہیں برتا۔ عرفان صدیقی نے کہا اپوزیشن کے مطالبات حکومت کے خلاف چارج شیٹ ہے، کمیشن بنانے کے مطالبے پر انکار کر رہے ہیں نا اقرار۔ بانی پی ٹی آئی سے آزادانہ ماحول میں ملاقات تو گھر، بازار یا چوک میں ہو سکتی ہے، جیل میں مشکل ہے۔ 45 لاکھ دے کر جانوں کا سودا، پاکستانی باز نہیں۔ ایک اور کشتی ڈوب گئی۔ غیر قانونی طور پر یورپ جانے والے 44 پاکستانی جاں بحق ہو گئے۔ خبر ایجنسی کے مطابق 86 تارکین وطن کی کشتی 2 جنوری کو موریتانیا سے روانہ ہوئی تھی، جس میں 66 پاکستانی سوار تھے۔ کشتی حادثے میں 36 افراد کو بچا لیا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے حادثے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا رباط میں پاکستانی سفارت خانے نے کشتی حادثے سے آگاہ کیا ہے۔ موریتانیا سے روانہ ہونے والی کشتی مراکش کی بندرگاہ کے قریب حادثے کا شکار ہوئی۔
پاکستانیوں سمیت زندہ بچ جانے والوں کو کیمپ منتقل کیا گیا۔ رباط میں پاکستانی سفارت خانہ مقامی حکام کے ساتھ رابطے میں ہے۔ سفارت خانے سے ٹیم پاکستانیوں کی مدد کے لیے روانہ کر دی گئی۔ وزارت خارجہ میں کرائسس رسپانس سینٹر 24 گھنٹے کام کر رہا ہے۔ مراکش میں کشتی حادثے میں جاں بحق مزید پاکستانیوں کے نام سامنے آ گئے۔ جاں بحق پاکستانیوں میں گجرات کے رہائشی رئیس افضال اور قیصر اقبال حسنین حیدر شامل ہیں۔ منڈی بہاؤدین کا سجاد علی اور گجرانوالہ کا محمد وقاص بھی حادثے میں جاں بحق ہوئے۔ جاں بحق افراد میں سفیان علی، ارسلان، محمد اکرم اور شبیر احمد کے نام بھی شامل ہیں۔ کشتی حادثے میں 15 جاں بحق ہونے والوں کی شناخت ہو گئی۔ کشتی حادثے میں محفوظ رہنے والے گجرات کے زاہد بٹ اور دیگر 13 افراد کے نام بھی سامنے آ گئے ہیں۔ گجرات کے رہائشی سید مہتاب الحسن، شیخوپورہ کے مجاہد علی اور محمد عدیل کشتی حادثے میں محفوظ رہے۔ عزیر بشارت، شمیر کوئل محی الدین، حسن علی، غلام مصطفیٰ، خالد وسیم، اقبال عمران، حسین مدثر اور محمد خالق بھی زندہ بچ جانے والوں میں شامل ہیں۔ کشتی حادثے میں جان سے جانے والوں میں گجرات کا عمر فاروق بھی تھا۔ ARY نیوز سے گفتگو میں عمر فاروق کے بھائی نے کہا، حادثے سے پہلے عمر نے انہیں بتایا تھا کہ 40 افراد کی گنجائش والی کشتی میں 80 سے زائد لوگ سوار تھے۔ بھوک پیاس سے مرنے والوں کو سمندر میں پھینک دیتے تھے۔ 4 مہینے پہلے ہمارا بھائی ادھر پاکستان میں تھا، عمر فاروق مرتانی تک لے کر گیا بائی ایئر، آگے پھر اس نے اسپین لے کے جانا تھا ادھر سے۔ آخری بات ہماری اس سے ہوئی ہے 2 تاریخ کو جنوری کو، وہ کشتی میں بیٹھ رہا تھا، بھائی بتا رہا تھا 40 کی کیپیسٹی ہے کشتی کی اور اس میں 86 لوگ ہیں جس میں پاکستانی ہیں 65۔ تو ان میں سے ایک جو زندہ تھا ہمارے گاؤں کا، اس کا نام تھا زاہد بٹ۔ اس نے بتایا صاحب کو کہ جو لڑکے ساتھ ہیں ہمارے، ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، سمندر میں ان کی لاشیں انہوں نے پھینک دی ہیں۔ کراچی گارڈن سے اغوا ہونے والے 2 بچوں کی مائیں گورنر امید کی گھنٹی پہنچ گئیں۔ کہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو بازیاب کرایا جائے۔ گورنر نے متاثرہ خاندانوں کی مدد کے لیے گورنر ہاؤس میں خصوصی سیل قائم کر دیا۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری نے IG اور CPLSC چیف کو ٹیلی فون کر کے بچوں کی بازیابی یقینی بنانے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لانے کی ہدایت کی۔ اسلام آباد سے گورنر سندھ نے مغوی بچوں کی ماؤں سے فون پر گفتگو کی اور انہیں یقین دہانی کرائی کہ جلد بچے بازیاب ہو جائیں گے۔ بچے 4 دن سے 14 جنوری سے لاپتہ ہیں۔ 2 بچے علیان یونس اور علی رضا عبدالرزاق، ہم ڈھونڈ کے ہم نے FIR بھی لکھوایا ہے، سب کچھ کیا ہے، لیکن ہمارے بچے کہیں سے نہیں مل رہے۔ تو آپ بے فکر رہیں، میں اس پہ ابھی کارروائی شروع کرا رہا ہوں اور انشاءاللہ تعالی جلد بازیاب ہوگا بچہ آپ کا، اور ہم پوری کوشش کریں گے کہ جلد سے جلد ہو جائے یہ کام۔ تو آپ نے تسلی رکھنی ہے اور انشاءاللہ میں کراچی بھی آ جاؤں گا تو آپ لوگوں سے پھر ملاقات بھی کرتا ہوں، اور CPLC میں بھی بات کریں گے، اور باقی بھی جو ادارے ہیں ان سے بھی کہتے ہیں کہ اس میں اپنا بھرپور تعاون کریں آپ کے ساتھ، اور جلد سے جلد یہ بچہ بازیاب۔ کراچی کے علاقے گارڈن سے منگل کو اغوا ہونے والے 2 بچوں کا تاحال پتہ نہیں چل سکا۔ اہل خانہ کا کراچی پریس کلب پر احتجاج، بچوں کو فوری بازیاب کرانے کا مطالبہ کیا۔ گجرات میں 4 سالہ بچی زہرا کے قتل میں ملوث ملزم مبینہ مقابلے میں مارا گیا۔ پولیس کے مطابق رات کے ملزم ندیم کو ساتھیوں نے پولیس حراست سے چھڑا لیا تھا۔ گاؤں کوہار کے قریب پولیس اور ملزمان میں فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ ساتھیوں کی فائرنگ سے مفرور ملزم ندیم مارا گیا۔ ملزم ندیم نے 4 سالہ زہرا جنید کو اغوا کر کے زیادتی کے بعد قتل کیا تھا۔ قتل کیس میں 5 افراد سے تفتیش اور 3 کے DNA ٹیسٹ کرائے گئے۔ ملزم ندیم کا DNA میچ کر گیا تھا۔ معروف گلوکار جواد احمد کی اہلیہ کے بیوٹی پارلر میں بجلی چوری کا معاملہ، گلوکار جواد احمد سمیت 4 نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ SDO محمد اصغر کی مدعیت میں تھانہ نواب ٹاؤن میں مقدمہ درج کیا گیا۔ FIA کے متن کے مطابق لیسکو ٹیم نے روٹین چیکنگ میں ایک بیوٹی پارلر کا میٹر چیک کیا۔ جواد احمد کو ان کی اہلیہ بیوٹی پارلر مالکن نے اطلاع دی۔ جواد احمد اپنے ساتھیوں کے ہمراہ کالے ڈالے پر آئے۔ جواد احمد نے شاہد خان سے میٹر چھین کر اپنے ساتھی عدیل کے حوالے کیا۔ عدیل میٹر لے کر پارلر کے اندر بھاگا اور غائب ہو گیا۔ میٹر ٹیمپرنگ سے محکمے کو لاکھوں کا نقصان پہنچا۔ سرکاری کام میں مداخلت کی گئی۔ زخمی ملازمین کو طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ سیکرٹری صحت پنجاب عظمت محمود اور اسپیشل سیکرٹری صحت آپریشنز طارق محمود نئی بھرتی ہونے والی 3004 نرسوں کو پنجاب کے 31 سرکاری اسپتالوں میں تعینات کر دیا۔
نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا. نرسوں کو خوش آمدید کہتے عظمت محمود کا کہنا تھا کہ وہ فوری طور پر چارج لیں اور اپنے فرائض ایمانداری سے ادا کریں. اسپیشل سیکرٹری آپریشن اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر پنجاب طارق محمود رحمانی کا کہنا تھا کہ حالیہ بھرتیاں پنجاب کے ہیلتھ کیئر سسٹم میں بہتری لانے اور مریضوں کو معیاری سہولیات فراہم کرنے میں مددگار ثابت ہوں گی. بھرتیاں کرنے کے ساتھ ساتھ سسٹم کی بہتری کے لیے کوشاں ہیں. نئی نرسوں میں سے 1396 لاہور، 170 ساہیوال، 146 ملتان، 140 بہاولپور، 118 ڈی جی خان، 55 رحیم یار خان اور 43 کو فیصل آباد کے سرکاری اسپتالوں میں تعینات کیا گیا. گلگت بلتستان حقیقی پاکستان ہے. بھارتی آرمی چیف اور ان کے ڈیفنس منسٹر کے بے بنیاد بیان کی مذمت کرتے ہیں. وزیر داخلہ گلگت بلتستان شمس لون کی اسلام آباد میں پریس کانفرنس. کہا بھارتی آرمی چیف کا خواب کبھی پورا نہیں ہوگا. گلگت بلتستان کا بچہ بچہ پاک افواج کے ساتھ کھڑا تھا، کھڑا ہے اور کھڑا رہے گا. ترجمان جی بی حکومت فیض اللہ فراق نے کہا گلگت بلتستان پاکستان کا نظریاتی حصہ ہے. بھارتی سازشیں عالمی سطح پر بے نقاب ہو چکی ہیں. بلتستان ہی اصل پاکستان ہے. جو ان کا بیان تھا ہم بھرپور اس کی مذمت کرتے ہیں. ان کا جو خواب ہے گلگت بلتستان کے اوپر وہ کوئی سا اٹیمپٹ کریں تو یہ اپنے اذہان کو صاف کرے. گلگت بلتستان پاکستان ہے. گلگت بلتستان کا بچہ بچہ اپنے افواج پاکستان کے ساتھ کھڑا تھا، کھڑا ہے، کھڑا رہے گا. گلگت بلتستان کا بچہ بچہ نظریاتی طور پر اس ملک کا حصہ ہے. دہشت گردی کی بات انڈینز کرتے ہیں. کلبھوشن یادو کیوں بھول جاتے ہیں؟ ہزاروں فیک اکاؤنٹس کو انڈیا میں بیٹھ کے چلا کے اس ملک کے اندر جو افراتفری اور انتشار پھیلانے کی وہ کوشش کر رہے ہیں، اس بات کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ گلگت بلتستان کے لوگ واحد ٹیریٹری ہے جو خود آزادی ریوولٹ کیا اس خطے کو اور بائی چوائس پاکستانی میں. اور خبر یہ کہ ایس آئی ایف سی کی معاونت سے پاکستان کی برآمدات میں اضافہ ہوا. ایس آئی ایف سی کے تعاون سے رواں مالی سال کے پہلے 5 ماہ میں خدمات کی برآمدات میں 7.8% اضافہ ہوا. حکومتی کاوشوں کے باعث آئی ٹی کے شعبے میں بہتری کی بدولت نومبر میں درآمدات میں 13% کمی ہوئی. 170 ممالک کو آئی ٹی خدمات برآمد کر کے پاکستان دنیا میں فری لانسرز کی درجہ بندی میں دوسرے نمبر پر ہے. فری لانسرز فریم ورک کے تحت بینک اکاؤنٹس کھولنے میں آسانی ہوئی ہے. ویلکم بیک. ملتان اسٹیڈیم میں اسپن ٹریک تیار. 3 اسپیشلسٹ اسپنرز پر مشتمل قومی پلینگ 11 کا اعلان کر دیا گیا. پاک ویسٹ انڈیز پہلا ٹیسٹ آج سے ملتان میں کھیلا جائے گا. سیریز کے تمام میچ اے اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جائیں گے. خبر آپ کو دیں لورالائی سے، جہاں پر ایف سی بلوچستان نارتھ کے زیر انتظام میجر حسیب شہید کک باکسنگ چیمپئن شپ ہوئی. چیمپئن شپ میں کل 6 ٹیموں نے حصہ لیا. مختلف ویٹ کیٹیگری کے 48 کھلاڑی شامل تھے. چیمپئن شپ میں مقامی عمائدین، کھلاڑیوں اور نوجوانوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی. ٹورنامنٹ کی فاتح ٹیم لورالائی 1 قرار پائی، جبکہ زرجان، عبدالرحیم اور نور محمد بہتر کھلاڑی قرار پائے. اختتامی تقریب میں فاتح ٹیم اور کھلاڑیوں میں انعامات بھی تقسیم کیے گئے. کھلاڑیوں اور قبائلی عمائدین نے کھیلوں کے انعقاد کو ایک مثبت قدم قرار دیا ہے. امریکی دفتر خارجہ کی اردو ترجمان مارگریٹ میکلاؤڈ نے کہا ہے کہ امریکہ چاہتا ہے کہ جنگ بندی کے بعد غزہ میں حماس کا کوئی سیاسی یا عسکری کردار نہ ہو. امید ہے یہ جنگ بندی مستقل امن لائے گی. اور یہ لڑائی کی خاتمے کا سمجھوتے جو ہے وہ ایک مرحلے کے بعد دوسرے مرحلے تک پروگریس کریں گے. پہلے مرحلے 6 ہفتے کا ہے. امریکہ، مصر، قطر سب اسرائیل اور حماس پر پریشر کرنے رہیں گے. مستقبل میں ہم حماس کے لیے کوئی فوجی یا سیاسی کردار نہیں ہونا چاہیے. امریکی حکومت کی امید ہے کہ یہ دیرپا حقیقی امن کا پہلا قدم ہے. موسم سے متعلق خبر یہ کہ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں شدید دھند کے باعث موٹر وے کے متعدد سیکشنز کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے. ترجمان موٹر وے کے مطابق موٹر وے M2 لاہور سے کوٹ مومن تک، موٹر وے M3 فیض پور سے درخانہ تک، موٹر وے M3 لاہور سے ملتان تک، موٹر وے M4 پنڈی بھٹیا سے ملتان تک، موٹر وے M5 ملتان سے ترنڈا محمد پناہ تک اور لاہور سیالکوٹ موٹر وے M11 کو دھند کی وجہ سے بند کر دیا گیا ہے. لاہور میں جزوی طور پر دھند کا راج ہے. حد نگاہ میں کمی کے باعث موٹر وے کے مختلف سیکشنز ٹریفک کے لیے بند کر دیے گئے ہیں. مزید بتائیں گے یار محمد.
जी बिल्कुल, कराची में जारी सर्दी की लहर में इजाफा हो। बिल्कुल, लाहौर शहर में जुज़वी तौर पर धुंध का राज है। खुले इलाकों में ज़्यादा धुंध है, जबकि गुंजान आबाद इलाकों में कुछ कम धुंध है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा चंद रोज़ तक बारिश का कोई इम्कान नहीं। आज लाहौर के नवाही इलाकों में और पंजाब के जो खुले मैदानी इलाके हैं वहाँ पे ज़्यादा धुंध है, जिसके बायस मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस ट्रैफिक के लिए बंद हैं। हद निगाह में कमी के बायस आज कम से कम दर्जा हरारत 5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और महकमा मौसमियात के मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। आज दिन भर मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा और धुंध जो है वो रात गए और सुबह के वक्त बढ़ने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। जी, कराची में जारी सर्दी की लहर में इजाफा हो गया है। शिमाली मशरकी सम से चलने वाली हवाओं के सबब सर्दी बढ़ गई है। महकमे मौसमियात के मुताबिक सर्द हवाओं का सिलसिला चंद रोज तक जारी रहेगा। मौसम का अहवाल बताएंगे आसिफ खान। जी बिल्कुल, कराची में जारी सर्दी की लहर में इजाफा हो गया। शुमाल मशरकी सिम से चलने वाली सर्द हवाओं ने मौसम मजीद सर्द कर दिया। महकमा मौसमियात का कहना है कि ठंडी हवाओं का ये सिलसिला इतवार के रोज तक जारी रहेगा। इस वक्त शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 13 डिग्री सेंटीग्रेड है। 13 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है, जबकि हवा में नमी का तनासुब 53% है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कराची में जो मौसम रहेगा वो सर्द और खुश्क रहेगा। दिन में जो दर्जा हरारत रहेगा वो 24 डिग्री सेंटीग्रेड है। दिन में जो हवा चलेगी वो 20 से 25 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलेगी। जो कराची का मौसम है वो मजीद सर्द हो गया है और सर्द हवाओं का जो ये सिलसिला है ये मजीद 3-4 रोज तक जारी रहेगा। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ।